آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرتے تھے تو ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر قرار دیتے تھے۔ جس کو ایک اونٹ دیا دوسرے کو 10 بکریاں دیں تو دونوں کو گویا برابر مال غنیمت جو ہے وہ حاصل ہو۔ اس حدیث پاک کو امام نسائی نے روایت فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزا نبی من الانبیاء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما يبن بها ولا أحد بنا بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا رجل اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا وابست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا بل يبايعني من كل قبيلة رجل فلازقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا براس مثل راس بقرة من عذاب فوضعها فجاءت النار فأكلتها زاد في رواية فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم رادافنا وعيدنا فأحلها لنا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی علیہ السلام نے جنگ کی۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کچھ لوگ وہ میرے ساتھ نہیں جائیں گے۔ پہلا وہ آدمی جس کے پاس کوئی خاتون ہے جو اس کے بدع کا مالک ہے، یعنی جس کے ساتھ وہ مجامت کرنے کی جس کو اجازت ہے، وہ یا زوجہ ہو سکتی ہے یا لونڈی ہو سکتی ہے۔ تو جس نے کسی عورت کو اس حیثیت سے اپنے پاس حاصل کیا اور اس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے، وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ دوسرا وہ آدمی میرے ساتھ نہیں جائے گا جس نے گھر بنایا لیکن اب اس کے اوپر چھت نہیں ڈالی۔ گھر بنایا، دیواریں بنائی، چھت نہیں ڈالا، تو وہ کام کرے جہاد میں میرے ساتھ شریک نہ ہو۔ اور تیسرا جس آدمی نے بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہیں اور وہ بچہ جننے کے قریب ہیں، ابھی بچہ جننا نہیں ہے، تو وہ بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا، وہ بھی آپ نے اس کا آپ کو لٹکائے گا۔ تو انبیاء، اس نبی علیہ السلام نے جنگ کی۔ عصر کے وقت وہ کسی خیر جس پر وہ حملہ کرنا چاہتے تو اس کے قریب پہنچے تو سورج سے مخاطب ہو کر کہا، نبی نے سورج سے مخاطب ہو کر کہا، اے سورج تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ اس سورج کو روک لے۔ سورج کو روک لیا گیا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شہر ان کے لیے فتح فرما دیا۔ انہوں نے غنیمتوں کو جمع کیا، آگ آئی۔ پہلے انبیاء کرام جو جہاد کرتے تھے اس میں جو مال غنیمت ہوتا تھا
وہ مال کا غنیمت تقسیم نہیں ہوتا تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا جہاد قبول ہوتا تو آسمان سے آگ اترتی اور مال غنیمت کو جلا دیتی تھی، اور اگر جب وہ اللہ تعالیٰ کو ان کا جہاد قبول نہ ہوتا تو آگ نہیں اترتی تھی، یہی ان کا معمول تھا۔ آگ آئی اس کو کھانے کے لیے، مال غنیمت کو کھانے کے لیے، لیکن کھایا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے فرمایا تمہارے اندر کوئی خیانت کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی، ہر قبیلہ ایک ایک آدمی نمائندہ چنے، اور وہ آدمی جو ہے ان قبیلے کا وہ آدمی جس کو وہ اپنا نمائندہ مقرر کرے، وہ آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ تو ایک آدمی کا ہاتھ جو ہے وہ اس نبی کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے قبیلے کے اندر جو ہے وہ خیانت کرنے والا بندہ تمہارے قبیلے کے اندر موجود ہے۔ تو وہ ایک سر سا لائے سونے کا، کسی چیز کا سر کی شکل بنی ہوئی تھی، سونے کا تھا وہ، اور جس طرح بکری کا سر ہوتا ہے اس قسم کا تھا۔ اس کو وہاں رکھا۔ جب وہ سر آ گیا جو غنیمت سے جس کو خیانت کر کے لیا گیا تھا، پھر آگ آئی اور سارے مال غنیمت کو اس نے کھا لیا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہم سے پہلے مال غنیمت کسی امت کے لیے جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری کمزوری کو دیکھا، ہمارے دوہ کو دیکھا، اور اللہ تعالی نے اس مال کو ہمارے لیے حلال کر دیا، پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا۔ بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني عمر قال لما كان يوم خیبر اقبل نفر من صحابة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا فلان شہید وفلان شہید حتى مروا على رجل فقالوا فلان شہید فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کلا انی رأیته في النار في بردة غلها عباءة ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن الخطاب اذهب فنادِ في الناس انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون ثلاثا قال فخرجت فناديت الا انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون ثلاثا رواه مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ حدیث سنائی۔ فرمایا خیبر کے دن کچھ صحابہ کرام آئے، حاضر ہوئے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں، اور مختلف لوگوں کا نام لے کر کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، حتیٰ کہ وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے اور کہا یہ بھی شہید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اس کو آگ میں دیکھا ہے، میں نے اس کو آگ میں دیکھا ہے۔ اور کیوں؟ وہ ایک چادر یا عبا جو اس نے مال غنیمت میں سے خیانت کر کے حاصل کی تھی، اس کی وجہ سے میں نے اس کو آگ میں دیکھا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے عمر ابن خطاب لوگوں میں اعلان کرو، جو لوگوں میں اعلان کرو کہ جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، جنت میں صرف ایماندار جائیں گے، اور یہ اعلان 3 مرتبہ کرو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا اور میں نے 3 مرتبہ یہ اعلان کیا، لوگوں سن لو، جنت میں صرف ایماندار جائیں گے، جنت میں صرف ایماندار جائیں گے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
باب ما یفسد بالصوم وتجب بالکفارۃ مع القضاء. یہ وہ صورتیں کل پہلے ہم نے وہ پڑھی تھی جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جب روزہ ٹوٹتا ہے دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے. ایک تو یہ کہ روزہ ٹوٹے اس کی صرف قضا لازم آتی ہے، یعنی آپ نے ایک روزہ توڑ دیا، بعد میں آپ کو جب رمضان کا مہینہ گزر گیا تو آپ کسی دن وہ روزہ رکھیں قضا ہو گیا. لیکن ایک وہ ہے جس کے جب روزہ آپ توڑتے ہیں تو روزہ بھی قضا بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. کفارہ ٹھیک ٹھاک بھاری کفارہ ہے، 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں، مسلسل 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں. جو یہ نہ کرے اس کو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جب روزہ ٹوٹتا بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی واجب ہوتا ہے. یہاں انہوں نے 22 چیزیں لکھی ہیں. 22 چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آئے گا. جو آدمی یہ کام جو ہے وہ جان بوجھ کر کرے، کوئی اس کو ان کاموں پر مجبور نہ کرے، تو اس پر قضا بھی لازم ہوتی ہے، کفارہ بھی لازم ہوتی ہے. پہلے نمبر پر جو ہے وہ جنسی تعلق قائم کرنا، کسی بھی انداز میں جنسی تعلق قائم کرے تو فاعل اور مفعول دونوں پر قضا بھی لازم آتی ہے، کفارہ بھی لازم آتا ہے. دوسرا، کوئی چیز کھا لینا. کھانے اور پینے میں ایسی چیز کو کھایا جائے جو بطور طعام استعمال ہوتی ہے یا بطور دوا استعمال ہوتی ہے. کوئی چیز جو بطور طعام استعمال ہوتی ہے یا بطور دوا استعمال ہوتی ہے، کھانے کی ہو یا پینے کی ہو، انہوں دو علیحدہ، کھانے کا علیحدہ رکھے، پینے کا علیحدہ رکھے. تو جو چیز کھانے اور پینے کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کو جو آدمی کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی لازم آتی ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے. کوئی آدمی بارش میں پھر رہا ہے، روزے سے ہے، بارش میں پھر رہا ہے، بارش کا پانی اس کے منہ کے اندر چلا گیا، اس نے اس کو نگل لیا. پتہ ہے مجھے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. بارش کا پانی اس کی مرضی کے بغیر اس کے منہ میں گیا، اس کو پھینک دینا چاہیے تھا. اگر نہیں پھینکے گا تو اس پہ روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگی. یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے، کیونکہ بارش میں آدمی ہو تو اس کو بعض اوقات دھیان نہیں رہتا. کچا گوشت کوئی آدمی کھا لیتا ہے تو کچا گوشت کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا بھی لازم آتی ہے، کفارہ بھی لازم آتا ہے. ایک صورت ہے جس سے کچا گوشت کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کچا گوشت ایسا ہو جس کے اندر کیڑے پڑ جائے، تو اب یہ اس پوزیشن پہ چلا گیا کہ اب یہ کھانے کے قابل نہیں رہا. اس کو کوئی کھائے گا تو اسے اس کے روزہ ٹوٹے گا تو صحیح، قضا لازم آگی، کفارہ لازم جو ہے وہ نہیں آئے گا. اسی طرح کوئی آدمی جو ہے وہ چربی کھاتا ہے. موٹی بات یہ ساری اس میں آ جائیں گی کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی مختلف علیحدہ علیحدہ نام لے کے میں کوئی بھی کھانے پینے کی چیز کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا. یعنی چربی کو علیحدہ رکھا. جو سوکھا ہوا گوشت ہے، پہلے عرب جو ہے وہ تو دودھ کو گوشت کو دھوپ میں خشک کیا کرتے تھے، پھر اس کو کھایا کرتے تھے، اس کو قدید اللحم کہتے ہیں. اس کے کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں. گندم کھانا، گندم کو چبانا،
یا کسی منہ میں ڈال کر کسی کو جو ہے نا اوپر پانی کوئی بھی شکل آپ بنا لیں، تمام شکلوں میں وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم آئے گی، کیا وہ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ کوئی چیز تل کے دانے کے برابر، تل کے دانے کے برابر منہ کے باہر سے جان بوجھ کر حاصل کر کے اس کو اگر آپ نگل لیتے ہیں، اندر لیتے ہیں، اسے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک تینے ارمنی مٹی ہوتی ہے، ارمنی مٹی جس کو عطار بھی اپنے استعمال کرتے ہیں، لوگ کھانے کے لیے بھی استعمال کھاتے ہیں اس کو، اس مٹی کو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی لازم آتی ہے، کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ اس طرح عام مٹی، بعض لوگ عام مٹی کھانے کے عادی ہوتے ہیں، تو جو آدمی کسی مٹی کھانے کا عادی ہے وہ مٹی کھائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم آ جائے گی۔ نمک، تھوڑا نمک کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، زیادہ تو بطور عادت کھایا نہیں جاتا، نمک تھوڑا ہی جو ہے نا وہ بطور خوراک استعمال ہوتا ہے۔ اگر سالن میں آپ مٹھی بھر کے پھینک دیتے ہیں وہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں رہتا، تو تھوڑا نمک جو ہے وہ، اگر کوئی تھوڑا نمک جتنا عام طور پر بطور خوراک استعمال ہوتا ہے، اتنا کھایا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اب اور رہتی ہیں، کل انشاءاللہ اس پہ پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔